سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ عزیز طلبا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط بہت اہم ہے کہ اللہ کا بندہ صرف اللہ کو پکارتا ہو اور اللہ کے ساتھ ہی تعلق استوار کرتا ہو۔ ماں قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کی قدر کیا ہے کہ اپنے سارے معاملات اللہ سے وابستہ کیے جائیں اور اللہ کے ساتھ ہی تعلق بنایا جائے اور اسی سے محبت کی جائے، اسی کے آرڈرز کو اوبے کیا جائے اور اس کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ امور انجام دیے جائیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر یا عباد کا ذکر ہے، یہ اللہ کی طرف سے حضرت انسان کے لیے انتہائی محبت کے الفاظ۔ اے میرے بندو، لکھ بن گیا، اے میرے بندو، کتنا پیارا یہ لفظ ہے، اے میرے بندو۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا صاحب حیثیت بندہ وہ جلسے میں کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہوگا تو تقریر کے دوران کسی بندے کا نام لے لے جو بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو تقریر بھول جاتی ہے، سننا بھول جاتا ہے، وہ سارا خیال ادھر سے لے جاتا ہے کہ میرا نام لیا، میرا ذکر کر دیا پورے پنڈال میں۔ خوش رہتا ہے، گھر جا کر بتاتا ہے کہ میرا نام لیا۔ تو عزیز طلبا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں محبت دے رہا ہے۔ اے میرے بندو، اتنی بڑی بات، اے میرے بندو، جس کو اللہ تعالیٰ بندہ بنا لے اس کو کیا چاہیے، لیکن بندہ بننے کے لیے ضروری ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس اکیلے کی عبادت کرنا۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، غمناک نہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہاں دنیا میں اللہ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، آکسیجن میسر ہے، ہوائیں چلتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، زمین اناج اگلتی ہے، پورا زبردست قسم کا نظام ہے۔ یہاں بندوں کو کھانے کے لیے بہت سی چیزیں دستیاب ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ساری سہولتیں یکسر ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ سایہ تک ختم ہو جائے گا۔ سایہ کی کتنی ضرورت ہے کبھی غور کریں، سایہ بھی ختم ہے اور زمین جو ہے چٹیل میدان بن جائے گی اور تپی ہوگی۔ وہاں پر جو حشر برپا ہوگا اس کا آپ تصور کریں، سورج جو ہے بالکل سر پہ آ جائے اور اتنا خوف ہوگا کہ اس خوف کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو دل ہے نا، دل جس کو پنجابی میں کلیجہ کہتے ہیں، یہ غم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے باہر کو آتا ہوگا۔ اتنی ٹینشن اور اتنا پسینہ ہوگا
آیتوں پر ایمان لائے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، اس پر ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے کہ جو آیت کا حکم ہے نا، اس کی اسپرٹ کے مطابق اس پہ عمل کرنا، اس میں تعویل نہ کرنا۔ اس وقت بڑے بڑے لوگ عجیب دنیا میں ہیں، وہ پرانی آیات کی تعویلات کر دیتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کو لے کر اس کی تفسیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پرانی آیت کو اپنی رائے سے اس کی تعبیر کرنا، یہ جو ہے سب سے تباہ ہوتا ہے اور جہنم خریدنے کے مترادف ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ آیتیں پڑھتے ہیں لیکن اس کی تشریح میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، اس کے فہم میں تبدیلی کر دیتے ہیں اور لوگوں کو برگلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ قرآن میں آیا ہے، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا اس طرح کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ خود بنا رہے ہیں۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرمانبردار ہو گئے ہیں، مطیع ہو گئے ہیں، وہ سرنڈر کر گئے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے اور وہ آرام کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وہ تکالیف میں پہنچانا یہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دینے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ بدر کا واقعہ ہوا تھا تو دو بچے چھوٹے چھوٹے آ گئے اور اجازت لینے لگے۔ وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، آپ اس کو اجازت نہیں دیتے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور وہاں پر ابو جہل کو بھی قتل کیا۔ یہ ان کا شوق، جذبہ جہاد ہر وقت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی آپ سے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں کبھی جذبہ جہاد پیدا نہ ہوا یا جس نے یہ نہ سوچا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جہاد کے لیے اپنے سینے کو لبریز رکھا کرے۔ سب سے پیاری موت جہاد میں قتل ہوئی، اس سے پیاری موت ہوگی، کیونکہ اللہ کی جان ہے، اللہ کے حوالے کر دی جا رہی ہے، اس میں تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا انسانہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ویسے حق ہے، ویسے جنت نہ بھی ملنی ہو، اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی تابع داری کریں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا خالق ہے، وہ ہر تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھا کریں، یہ دنیاوی تعلق جو ہے نا بعض ٹائم بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وقت پھر بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کے بڑے دوست ہوتے جو اس وقت آپ کو یاد بھی نہیں، اسٹیجز بنی ہوئی ہیں تعلق داری کی، ایک وقت جہاں تعلق، دوسرے کو یہاں تعلق، آپ کی عمر جو بھی بڑھ جائے گی آپ کا تعلقات میں بڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس سے تعلق ختم نہیں ہوتا۔ تو بتائیں جس کے ساتھ اتنا زبردست تعلق ہو کہ بندہ سے نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکتا، اس کو فوکس کرنا چاہیے، اس کے ساتھ محبتیں بنانی چاہیے، پھر وہ آپ جو اس سے محبت کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، پھر لوگ آپ کا احترام کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہوئے نا وہ دنیاوی طور پر مر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی جانیں قدر نہیں۔ التحیات للہ والصلوات
نیک لوگ ہیں ان پر سلامتی بھیجو. ریکویسٹ اللہ سے کی جاتی ہے. دیکھیے اللہ نے خود ریکویسٹ کروا لی ہے کہ میرے نیک بندوں کو نہ بھولنا کبھی. والا عباد اللہ صالحین، ان پر بھی سلام، ان پر بھی رحمت. اور یہ جو رحمت ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. جتنے صلحاء آئے ہیں نا، جتنے اچھے بندے آئے ہیں، جب ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ چیز ان کے لیے رکھی تو ان کو بولا نہیں اللہ. اور اللہ کہتا ہے میں کسی کی نیکی نہیں بولتا. ہر نیکی اللہ نے یاد رکھا. بندہ بھول جاتا ہے لیکن بندہ اللہ کہتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے. اللہ یاد رکھتا آپ بتا کریں نیکی کو اللہ بولتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تم اور تمہاری بیٹیاں جنت میں داخل ہو. یہ کتنا بڑا پیغام اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا اچھا انجام. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، پریشان رہا ہوگا، اس کو سود کی میسر نہیں ہوتی نہیں ہوگی، ٹینشن میں رہا، بہت ہو گیا. قیامت کے دن اس کو جب اٹھے گا نا تو اللہ فرشتے سے یہ فرمائے گا کہ اس کو جنت کے تھوڑا سا قریب لے کر جاؤ. فرشتہ جنت کے قریب لے کر جائے گا تو جب وہ واپس آئے گا نا اللہ اس سے تاثرات پوچھے گا کہ بتاؤ اس کی جو مہک جنت کی ہوگی، جو ٹھنڈی ہوا ہوگی، وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے کبھی زندگی میں تکلیف دیکھی نہیں. ایک جنت کی مہک اس کو ساری تکلیفوں سے نجات دے دے گی. ابھی وہ جنت میں نہیں گیا. اسی طرح جو بندہ بہت خوش رہا ہوگا، انجوائمنٹ، فارم ہاؤس، محلات، فیکٹریاں، جیٹ، طیارے پرائیویٹ، ہر چیز میسر، اللہ کی طرف سے فرشتے کو کہا جائے گا اس کو ذرا جہنم کے قریب لے کر جاؤ. تو جو ہی قریب جائے گا تو اس کی حالت بدل جائے گی، انتہائی پریشان ہو جائے گا. ہر طرح اس طرح پریشان ہوگا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو واپس لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا